سورہ احقاف کے بعد ہماری صورت ہے سورہ محمد، مدنی صورت ہے، 38 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی اور قرآن پاک کی صرف 4 صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ آل عمران میں آیا ہے، سورہ احزاب میں آیا ہے، سورہ محمد میں اور سورہ فتح میں آیا ہے۔ 4 موقعوں کے علاوہ باقی تمام مقامات پر میرے نبی کی کوئی نہ کوئی صفت بیان ہوئی ہے۔ اس صورت کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ قتال کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ سورت کا موضوع حقیقت میں جہاد و قتال ہے۔ سورت کی ابتدا میں کفار اور مومنین کے درمیان فرق بیان کیا۔ کفار باطل کی اتباع کرتے ہیں اور اہل ایمان حق کی اتباع کرتے ہیں، اور جب انسانوں میں ان 2 گروہوں کو وجود ہوگا تو ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا، اور پھر معرکہ کارزار بھی گرم ہوگا۔ اس لیے فرمایا ہے کہ جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، جب تک ان کو خوب قتل کر چکو تو باقی بچے انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ ان قیدیوں کو احسان کے بطور آزاد بھی کیا جا سکتا ہے، فدیہ لے کر چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر دیا جائے۔ چوتھی امکانی صورت یہ ہے کہ انہیں غلام اور لونڈی بنایا جائے، لیکن لونڈی اور غلام بنانا فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتا۔ جس وقت جنگی قیدی کو لونڈی غلام بنانے کی اجازت دی گئی، اس وقت پوری دنیا میں صرف اور صرف یہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا لینے کا رواج تھا، بلکہ ظالم لوگ ایسے آزاد انسانوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے جن کا کوئی وارث یا طاقتور خاندان نہیں ہوتا تھا۔ یہ مظلوم طبقہ کسی قسم کے انسانی حقوق سے بھی محروم تھا۔ اسلام نے ان کے حقوق مقرر کر دیے، انہیں آزاد کرنے کے فضائل بتائے، خون کی حرمت بخشی۔ تو اسلام کے حقوق دینے کا یہ نتیجہ ہے نا کہ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے جن میں سے کوئی مفسر تھا، کوئی محدث تھا، کوئی فاتح، کوئی وزیر، کوئی فرمانروا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی سابقہ غلامی کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ پھر اسی صورت میں صدقہ خیرات کے دوسرے مصارف کی طرح مسلمانوں کے اہم مصرف غلاموں کے ساتھ تعاون اور انہیں خرید کر آزاد کرنے کا بھی طے کر رکھا ہے، وہ بھی سکھا دیا گیا۔ تو یہ صورت بڑی حسین صورت ہے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل سنے تو صرف ایک صحابی نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ سورہ قتال ہمیں بتاتی ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے اور اس کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا، انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ نے اس صورت میں جنت کی ایک جھلک بھی اس صورت میں بیان کی جس کا ایمان والوں کا سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ایمان والوں کے مقابلے میں منافقوں کا حال بھی بتایا۔ تو آیات قتال سن کر ایمان والوں کی قوت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ منافقین جو ہیں ان پر موت کسی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جہاد و قتال، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں گویا وعید کے انداز میں فرمایا گیا کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، یقیناً وہ ہم سے بہترین ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج جہاد کی کتنی ضرورت ہے ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ امت مسلمہ ہر جگہ پر کتنی پریشانیوں کا شکار ہے، تو جہاد فی سبیل اللہ کی اس وقت بھی بہت شدید ضرورت ہے۔ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے اب تک کی صورت تکمیل تک پہنچائیں، ہماری اس چھوٹی موٹی کاوش کو قبول فرما لیجیے اور باقی صورتوں کی بھی تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔